الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ان گنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کریم کا جو ارشاد گرامی اپنے اس فرمان اس آیت کریمہ میں موجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن الجوزی، ابن القیم اور دیگر مفسرین نے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ویسے تو بندہ دنیا میں ہر ایک سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، بہت سی چیزوں سے، لیکن ایک ایسی محبت کا تذکرہ ہے جو سب سے بلند ہے، جس محبت میں ہر محبت کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے آخر الزماں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازم اور واجب ہے، لازم، انتہائی لازم اور واجب ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ جس وقت بچے گھروں کے اندر چھوٹے ہوں، اسی وقت سے ان کے لاشعور میں اللہ کے رسول کی محبت داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کانوں سے سن کر محبت دل کے اندر جائے، لیکن بچوں کے دلوں میں اگر محبت پیدا کرنی ہے تو آنکھوں کے راستے میں ایسا ماحول پیدا کر کے بچہ دیکھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرے، ایسا ماحول پیدا کرے۔ جو محبت آنکھوں کے راستے جاتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور بچے آنکھوں کے راستے زیادہ محبت کو، کسی بھی چیز کو اپناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جس کو ہم آفاقی محبت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی محبت ہے اللہ کریم سے لے کر فرشتوں تک، فرشتوں سے آگے زمین والوں پر، زمین والوں سے پھر آگے بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں تک
یہاں تک کہ جمادات اور نباتات زمین کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا. اس لیے ہمیں کیوں نہ اس پیغمبر سے محبت کی جائے جس سے زمین کے ذرات حجر و شجر بھی محبت کرتے ہیں. اپنے تو اپنے اغیار نے اپنی کتابوں میں، دشمنوں نے، غیر مسلموں نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. پیغمبر ہونا اپنی جگہ، لیکن اتنا عظیم انسان کہ جس کے ساتھ غیر بھی محبت کرتے تھے. اگر بات اللہ تعالیٰ کی جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے دیکھو تمہیں پتہ چلے اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا. اتنی محبت، کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو میرے دل کے اندر یہی خیال آیا کہ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، اللہ کریم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے، وَمَا زَرَعَ وَمَا بَرَعَ مَا شَيْءٌ عَلَى اللَّهِ أَكْرَمُ مِنْ حَبِيبِهِ علیہ السلام. یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اللہ کو اپنے آخر الزماں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. وہ کون سی آیت ہے جسے پڑھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ نتیجہ نکالا، ہمارے ذہنوں میں بھی رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے. وہ اللہ جس کی زندگی کی، جس کی عمر کی قسم اٹھائے، اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں معزز اور محبت کون کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر محبت کسی سے نہیں ہو سکتی. دوسرا مقام قرآن کریم میں موجود ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ کریم ہر ایک کو دیکھتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ کریم نے بڑے پیار سے کہا ہے، یہ محبت کی بہت بڑی علامت ہے. اے میرے محبوب جب تو تہجد پڑھتا ہے اکیلا، میں اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب تو مسجد کے اندر، اپنی مسجد نبوی کے اندر امامت کراتا ہے، میں تیرے رکوع سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ ہے محبت کی علامت. جس طرح کسی سے محبت ہو، کہا جاتا اس سے میں دیکھ رہا ہوں تجھے، اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے. وہ کیسا معبود برحق ہے کہ جو اپنے محبوب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تیسری آیت جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے اور اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ اے زمین والو میرے محبوب پر صلاۃ پڑھو، کیونکہ میں، رب اور فرشتے سارے ہی اس پر صلاۃ پڑھتے ہیں. یہ ہے محبت کی نشانیاں. تو اللہ کریم قرآن کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اپنے رسول سے کس قدر محبت ہے. اور اس قدر محبت اگر بندہ اندازہ لگائے
دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس سے بندہ کبھی غصہ نہیں کرتا۔ اللہ نے ساری زندگی ہر ادا پیغمبر کی برداشت کی ہے، مگر کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اس کی بہت بڑی مثال حدیث کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے دن جس وقت اللہ کریم حشر کے میدان کے اندر سب سے ناراض ہوں گے کہ تم کیا کر کے دنیا کے اندر آئے، ہر پیغمبر کیا کہے گا؟ ان ربی غضب اليوم لم یغضب قبلہ، اللہ آج اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے، کبھی پہلے میں ایسے غصے میں نہیں آئے، اس لیے ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اور آخر کر بات کہاں پر آ کر ٹھہری؟ ایک ہی بندہ ہے جس سے اللہ غصہ نہیں کر سکتا، اور ایسا ہوگا کہ اللہ کریم کہیں گے اے میرے محبوب سجدہ کرنے والے، تو سر اٹھا، تیرا میرا تعلق ہی اور ہے، تو مانگتا چلا جا، میں دیتا چلا جاؤں۔ اور اللہ کریم کہیں گے کہ اے میرے محبوب پیغمبر تو سل تعطا واشفع تشفع، جس جس کے بارے میں سفارش کرنی ہے وہ بھی کر لے۔ آج محب اور محبوب کے تعلقات سامنے آئیں گے، تو جس جس کی سفارش کرے گا میں اس کو جنت کے اندر داخل کرتا چلا جاؤں۔ تو قرآن کریم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جس پیغمبر کے ساتھ، آفاقی پیغمبر، کائنات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، مسلمان، اللہ کا اتنا انعام تیرے اوپر کہ ایسا پیغمبر تجھے دیا ہے جس کے ساتھ اللہ سے لے کر اس زمین کے ذرات سب پیار کرتے ہیں، فرشتے پیار کرتے ہیں، اللہ پیار کرتا ہے۔ اور پیار کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کسی کی عزت کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ بھی اپنے محبوب کو بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ اور ملائکہ، سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ آرام کر رہی ہیں، سو گئی ہیں، چپکے سے اٹھتے ہیں، اپنی ردا چادر پہنتے ہیں اور پھر جوتا بھی پہنتے ہیں، بغیر آواز نکالے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایک لمبا قصہ ہے، سیدہ کہتی ہے میں سوئی ہوئی نہیں تھی، میں بھی پیچھے ہی چلی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ بقیع کے اندر اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنے کی۔ واپس آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک سایہ ہے، آپ پہچان گئے عائشہ۔ واپسی پر سیدہ کہتی میں جلدی سے لیٹ گئی سونے کے انداز سے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہچان لیا۔ احشف رابیۃً، اے عائشہ دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا؟ کیا تو سمجھتی ہے کہ اللہ کا رسول کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ اور پھر بتایا کہ اصل میں بات یہ تھی عائشہ، دروازے کے باہر جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے آہستہ سے بلایا تھا، فاختفیتہ منکی، میں نے بھی آہستہ سے ہی جواب دیا تھا آ رہا ہوں۔
سمجھنے کی بات یہ ہے، وہ جبرائیل جو سیدہ مریم اکیلی ایک جگہ موجود ہے، وہاں پر بغیر دستک دیے بغیر پوچھے آ سکتا ہے، اور یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر ہے اور باہر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں محبت اور حیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدہ کہتی ہے میں نے تو نہیں سنا، فرمایا عائشہ رات کا وقت تھا، تو نے کپڑے اتارے ہوئے تھے، تیری اوڑھنی اتری ہوئی تھی، جبرائیل حیا کرتا ہے کہ ایسی حالت میں میرے دروازے کے اندر داخل ہو جا۔ جبرائیل حیا کرتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ جس نبی سے اللہ اتنا پیار کرتا ہو، جس نبی سے، جس شخص سے، جس بشر تے فرشتے اتنا پیار اور جس کی اتنی حیا کرتے ہو، اس سے محبت کرنا بنتا ہے، اس کے ساتھ دل جوڑنا بنتا ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ دلی تعلقات رکھے جائیں۔ جس کے ساتھ فرشتے محبت کرتے ہیں، جس کی حیا کرتے ہیں کہ اے عائشہ تو لیٹ گئی تھی، رات کا وقت تھا، اور اس حالت میں انسان کے کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس مٹی کے گھر کی حیا جبرائیل بھی کرتے تھے، آج وہاں لاکھوں درود و سلام پڑے جاتے ہیں۔ تو جس پیغمبر کی فرشتے بھی حیا اور جس کے ساتھ محبت کے ثبوت پیش کرتے ہوں، حتیٰ کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا تھا میرے آگے اور پیچھے نہ چلا کرو۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا آسمان کے فرشتے جب میں چلتا ہوں میرے آگے اور پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اتنی حیا کسی نے دیکھا نہیں چلتے، غیر مرئی مخلوق۔ اللہ کے رسول نے بتایا یہ آپ کا اکرام، یہ ہے آپ کی عزت، اور کتنی جگہ پر فرشتوں نے آپ کا دفاع کیا ہے، یہ ہے محبت۔ ابو جہل آگے بڑھا تھا کہ آج تو میں آپ کی گردن پر قدم رکھ کر آپ کو روند ڈالوں گا، لیکن جب آگے بڑھا اور پھر پچھلے قدموں بھاگا، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر آگے بڑھ جاتا آج فرشتے اس کے جسم کے ایک ایک انگ کا ٹکڑا علیحدہ کر دیتے ہیں۔ آج آگے تو آتا، آسمانوں کے فرشتے جس سے محبت کرتے ہوں اس سے محبت کرنی بنتی ہے، جس سے اللہ کریم محبت کرتے ہوں اس سے لازمی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ خود اللہ کے رسول سے محبت کرے، اس کے ایمان کا حصہ، بلکہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج میں رات پہرا دوں گا پیارے حبیب علیہ السلام کے دروازے کے باہر، اور یہ غالباً الاردا الاسلمی ان کا نام، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رات کے وقت کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اونچی آواز، میرے زبان سے نکلا انہ مرائن، اللہ کے رسول یہ لگتا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو ریاکاری دکھا رہا ہے، اونچی اونچی قرآن پڑھ رہا۔ ریاکاری یعنی مسلمان نہیں، اس کے اندر اسلام نہیں ہے، یہ تہمت ہے ریاکار کے اوپر کہ نفاق ہے اس کے اندر، وہ آدمی اگلے دن فوت ہو جائے۔
جس وقت اس کا جنازہ تیار ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا مجھے بتاؤ میں اس کا جنازہ پڑھوں جو رات قرآن پڑھ رہا تھا، اور یہ ریاکار نہیں تھا، یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا آدمی تھا، یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا آدمی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یہ علامت ہے جو اللہ رسول سے محبت کرے وہی تو ایماندار ہوتا ہے۔ کوئی اونچا قرآن پڑھتا ہے، دل میں خواہش آتی ہے، پیار اور محبت سے کسی کو تنگ نہیں کر رہا، وہ ریاکار نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا آدمی ہے۔ پیارے حبیب نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو مطلب یہ کہ میرے اللہ جو تیرا محبوب ہو، پیارے حبیب گھر سے نکلے تھے، سارے کہہ رہے تھے اللہ نے فلاں کو فلاں لقب دیا، فلاں کو فلاں لقب دیا۔ پیارے حبیب نکلے اور فرمایا سب کو اپنے اپنے لقب مبارک، مجھے اللہ نے حبیب اللہ کا لقب دیا، مجھے اللہ نے حبیب اللہ کہا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، یہاں میرے علاوہ اس کے بعد کسی کو خلیل نہیں بنایا۔ اور کہاں اللہ کے ملائکہ رسول کائنات سے محبت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں اور بچوں کو شاید اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی۔ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ صحابہ کرام کس طرح پیارے حبیب پر جان نثار کرتے تھے، لیکن صحابیات پیارے حبیب کے ساتھ اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کے مرشد ہیں، ان کے نبی ہیں، اتنی محبت۔ عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں اس طرح کے ساتھ، کچھ لوگوں کو چہرہ انور نظر نہیں آتا، دل چاہتا ہے اجعل لک شیئا تقعد علیہ، مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے حبیب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ذرا اونچا ہو کر بیٹھے، محبوب کا چہرہ سب کو نظر آئے، سب کو نظر آئے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ وہ رومی غلام نجار، اسے کہا گیا، اس نے منبر بنایا 3 سیڑھیوں والا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منبر کو ہاتھ لگا کر کہا تھا کہ یہ میرا منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر موجود ہوگا، اور میرے گھر اور اس منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ صحیح روایات، جس سے عورتوں نے بھی بڑی محبت کی، جن کے محبوب پیغمبر تھے، جن کے ساتھ وہ بیعت کیا کرتی تھی، اور اتنی محبت عورت ذات ہونے کے ناطے سے۔ وہی عورت تھی جس نے کہا تھا اللہ کے رسول، ان کے چہرے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول میں کمزوری ہے، کچھ کھایا پیا نہیں۔ یا ان کے خامند نے کہا پروگرام بنا اور گھر کے اندر کھانے کے لیے بلایا تھا، اور پھر ایسا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، جتنے احزاب والے تھے سارے کھانا کھا کر سیر ہو گئے، کھانا ابھی بھی موجود تھا۔ میرے بھائیو، عورتیں بھی اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی۔ وہ بھی عورت تھی نا جس نے ایک چادر پیش کی تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار تھے،
اور محبت کی علامت یہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی اللہ کے رسول میں نے اپنے ہاتھ لیے بنائی ہے، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کس نے آپ سے محبت کی؟ انسان تو ایک طرف رہ گئے، عورتیں اور بچے بھی ایک طرف رہ گئے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمادات بھی محبت کرتے تھے، جن کے اندر بظاہر روح نہیں نظر آتی؟ کیسا احساس اللہ نے پیدا کیا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے مہاجرین اور انصار موجود تھے، اور پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت جھکا تھا اور کہا تھا آپ کے لیے یہ درخت بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ ہو؟ فرمایا نہیں، مسئلہ یہی ختم، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر وہ ہے ابھی پتھر جو مجھے گزرتے ہوئے محبت کا اظہار کیا کرتا تھا، مجھے گزرتے ہوئے سلام کہا کرتا تھا۔ جہاں حجر و شجر بھی محبت میں گرفتار ہو، جہاں پر عورتیں اور بچے بھی محبت کے اندر گرفتار ہوں، وہ ام خالد جس نے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں تھا، حبشے میں پیدا ہوئی چھوٹی سی بچی، کیا ہم بھی اپنی کسی بچی یا بچے کے دل میں اس طرح محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ اتنا تذکرہ کہ وہ بچی جس گھر میں پیدا ہوئی اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ اور جو لوگ حبشے سے واپس آتے تھے، حبشی نجاشی بادشاہ کہتا تھا میرا سلام دینا جا کر۔ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جس قافلے میں وہ آئی، سب بھول گئے کہ ہمیں حبشی نے کوئی پیغام دیا تھا۔ وہ چھوٹی بچی جس نے پہلی دفعہ اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ حبشی آپ کو سلام کہتا۔ دل کے اندر اگر محبت ہو، اور بچوں کے دل کے اندر اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اس کو، اور ایک چھوٹا سا رومال دیا تھا پیار اور محبت کے ساتھ، اور اس کو دعا دی تھی، اللہ نے اس کو 90 سال بچی کو عمر عطا فرمائی تھی۔ یہ ہے محبت کے انداز جو کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر اپنے اغیار بھی مجبور ہیں اس بات پر، یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں، اغیار بھی مجبور ہیں۔ کون کون سے بڑے بڑے نام ہیں، مکمل کتابیں لکھی جا چکی اس پر، اور وہ نیپولین یا برنارڈ شاہ کے بڑے بڑے نام لکھے جاتے، کہتے ہیں ہم قائل ہو گئے مسلمانوں کے محبوب کے، 15 سال کے اندر وہ کر دکھایا جو ہماری بڑی بڑی تاریخوں کے اندر نہیں ہو سکا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قائل وہ بھی تھے۔ تو اب سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا پیغمبر دیا ہے اور اس کے ساتھ محبت کا حکم ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو وہ محبت کا اظہار ہوتا نظر نہیں آتا۔ جس طرح اللہ اپنے محبوب کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں، یہ پکی بات ہے کہ اس کے محبوب کو محبوب سمجھنے والوں کا بھی اللہ خیال رکھتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے اپنے عقیدے کے اندر
حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیجیے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور یہ ایسا مقام ہے کہ پورا عالم اسلام اگر ایک نقطے پر متفق ہونا چاہے تو وہ یہی ہے کہ سارے کے سارے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نقطہ اتفاق تلاش کیا کرو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے کوئی نقطہ تلاش کیا کرو۔ اہل اسلام کے لیے یہ سب سے بڑا نقطہ اتفاق ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور سیدنا انس رضی